منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے، اور آج وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں شریک ملزمان سلیمان شہباز اور دیگر کے خلاف جواب جمع کرا دیا تھا۔ تفتیشی آفیسر نے بتایا جو ایڈریس دیا گیا وہاں ملک مقصود رہتا ہی نہیں، جس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ریمارکس دی ہے کہ آپ کی رپورٹ کے مطابق ملزمان متعلقہ ایڈریس پر موجود نہیں، جلدی پڑی ہوئی تھی کہ کسی طرح رپورٹ عدالت کو دے آؤں، کیا نہ وہاں پر انویسٹیگیشن آفیسر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا جائے۔ دوران سماعت وزیر اعظم روشٹوں پر آئے، موقف اپنایا۔ آپ کے احترام میں عدالت آیا ہوں، 12.5 سال صوبے کی خدمت کی ہے، آج تک ایک دھیلا تنخواہ نہیں لی، پیٹرول تک اپنے پاس سے ڈلواتا ہوں، بیرون ملک جانے اور ہوٹل کے اخراجات جیب سے ادا کیے ہیں۔ کہا خاندان کو اربوں کا نقصان پہنچا کر کیا میں کروڑوں کی کرپشن کروں گا۔ سینٹرل اعجاز اعوان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے عدالت پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ سلمان شہباز اور دیگر اشتہاری ملزمان کے خلاف FIA نے اپنا جواب جمع کروایا۔ پروسیکیوٹر کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ جو پتہ ہمیں دیا گیا ملزمان وہاں نہیں پائے گئے۔ عدالت نے عمل درآمد رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ انویسٹیگیشن آفیسر کو شوکاز جاری کر دیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیا کہ 1997 سے آج تک ایک دھیلا تنخواہ نہیں لی اور پیٹرول تک ذاتی خرچ سے ڈلواتا ہوں، خاندان کو اربوں کا نقصان پہنچا کر کیا میں کروڑوں کی کرپشن کروں گا۔ بیان کے بعد عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت سے جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے کیس کی سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت سے جاتے وقت وزیر اعظم شہباز شریف کو صحافیوں نے گھیر لیا، سوالات کی بوچھاڑ کرتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عوام مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں، ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں، ملازمت اور کاروبار بھی نہیں، مگر دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ عام مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں، غریب خاندان بیچارے رول گئے ہیں، ایک وقت کی روٹی ترستے ہیں، دوائی نہیں ہے اور علاج کے پیسے نہیں ہیں، کاروبار نوکری نہیں ہے اور مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ تو ہم نے دل میں پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا، مگر میں نے ماہانہ 28 ارب روپیہ قومی خزانے سے خرچ کے پاکستان کے ان پھنسے ہوئے کروڑوں لوگوں کے لیے میں نے دی انشاءاللہ 2000 روپے۔ معاشرے نے تمام ترغیبات کو دھمکیاں نہیں دی، دنیا کے بڑے ممالک ہیں ان کے سربراہان سے کوئی بہت تلخ لہجے میں بات نہیں کی، بڑے اچھے انداز میں کہا کہ بہت شکریہ جناب صدر، مجھے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، آپ کے $5 ارب کی آفر ہے، بہت مہربانی، انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے لیکن پاکستان کے دفاع کو پر آنچ نہیں آئے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو بتا دیا، کہا کہ سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کیا۔ انہوں نے غریبوں کے لیے 28 ارب روپے کے ریلیف پیکج کا بھی اعلان کیا، ساتھ معاشی تباہی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی تسلیاں۔ قوم سے خطاب میں کہا اضافہ ناگزیر تھا، پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کیا۔ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اپنے سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کرنا قومی فرض جانا، کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے ناگزیر تھا۔ وزیر اعظم نے غریبوں کے لیے ریلیف پیکج کا بھی اعلان کیا، 28 ارب روپے ماہانہ مختص، 1.40 کروڑ گھرانوں کو ماہانہ 2000 روپے ملیں گے۔ ہم غریب عوام کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بوجھ سے بچانے کے لیے 28 ارب روپے ماہانے سے ریلیف پیکج کا آغاز کر رہے ہیں۔ فوری طور پر پاکستان کے 1.40 کروڑ غریب ترین گھرانوں کو 2000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہ گھرانے 8.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہیں۔ وزیر اعظم نے واضح کیا ملک کسی فرد کی ضد پر نہیں، آئین کے مطابق چلے گا۔ انہوں نے عمران خان کے امریکی سازش کے بیانیے کو ہی سازش قرار دیا۔
अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए सफारती खत की साजिश तक घड़ी गई। एक खतरनाक झूठ बोला गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 बार वजाहत के साथ कहा कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। हमारे सफीर ने भी साजिश की कहानी को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसके बावजूद एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है। अपने मनफी सियासी एजेंडे की खातिर कौमी मफादात, सफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहा है। वजीर आजम का कहना था, अवाम ने करप्ट हुकूमत से जान छुड़ाने का मुतालबा किया, हमने उसे अमली जामा पहनाया। सियासी मुखालफिन को भी पैगाम दिया, कहा आए मिलकर पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बना दें जिसमें इख्तिलाफ राय को दुश्मनी ना समझा जाए, दरसगाहों के दरवाजे खुल जाएं और नफरत के दरवाजे बंद हो जाएं। 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल में इजाफा ये पहली किस्त है। 2000 रुपए महीने खिराक की झूठी तसल्ली मईशत को तबाह होने से नहीं बचा सकती है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने हुकूमत पर तनकीद कर दी। ट्वीट में लिखा, मसाइल ज़दा लोग चोरों के इस फरसूदा निजाम के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। एक वोट की अक्सरियत का वजीर आजम हुकूमत नहीं बचा सकता। आज गिरे या कल ये हुकूमत खत्म होकर रहेगी, ये अनकरीब जेलों में जाएंगे। इमरान खान मुज़ाकरात पर तैयार, लेकिन जून तक इलेक्शन के ऐलान की शर्त बरकरार। कहा कि हुकूमत और इदारों के पास 6 दिन का वक्त है। नए इंतखाबात का ऐलान न हुआ तो पूरी तैयारी के साथ दोबारा निकलेंगे। वाज़ेह कर दिया कि किसी डील के तहत आज़ादी मार्च खत्म नहीं किया। चीफ जस्टिस को खत लिखा है, पुरअमन एहतजाज का हक न मिला तो मामला बगावत की तरफ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि उनका किरदार अहम होगा। इसको कोई ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमजोरी थी, और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूं क्योंकि कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था। हम कोई यहां लड़ाई तो नहीं करने आए ना, हम तो बेसिक मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इलेक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स है इलेक्शन, और जून में इलेक्शंस। कोई कौम इनको तस्लीम करने के लिए नहीं तैयार। सो प्रोटेस्ट हम करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमें फिर अगर ये नहीं मानते तो पुरअमन प्रोटेस्ट करने का दे। हम गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन ये आपको बता दें कि नेगोशिएशंस में ये होगा कि इलेक्शंस आपको अनाउंस करने पड़ेंगी जून के महीने में। इलेक्शंस अनाउंस करने के लिए आप तैयार हैं? बाकी सारी नेगोशिएशंस के ऊपर हम बैठने के लिए तैयार हैं।